على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكملكم إيمانا وحسنكم خلقا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جبکہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ جو زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ حج اور عمرہ کرتا ہے، زیادہ تسبیح وظیفہ پڑھتا ہے، اس کا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کا ایمان سب سے زیادہ اعلیٰ اور اکمل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آج جو مضمون سنایا گیا ہے، میں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو اپنے اپنے گھروں میں پڑھ کر سنا دینا چاہیے۔ بہشتی زیور کا حصہ نمبر 4 ہے، جس میں شوہر کے حقوق کا بیان ہے۔ آج کل میاں بیوی میں بدمزگیاں رہتی ہیں، کم گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں سکون سے رہتے ہوں۔ کہیں شوہر کی طرف سے جاتی ہے، کہیں بیگم صاحبہ کی طرف سے جاتی ہے، جو بیگم نہیں رکھتی اس کو، نام تو بیگم ہے مگر اپنے شوہر کو بیگم رکھنا نہیں جانتی۔ اس لیے اور اپنی اپنی بیٹیوں کو بھی، ہر آدمی اپنی اپنی بیٹی کو بھی پڑھ کے سنائے۔ جو آج آپ حضرات نے سنا ہے، حضرت حقیق الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کو کس طرح شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنائے گئے۔ آپ خود فیصلہ کرو، اگر بیویاں اس طرح سے رہیں تو شوہر کتنا مہربان رحم دل ہو جائے گا۔ اس کو بار بار اپنے گھروں میں بھی سنائیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے میاں بیوی میں نہایت ہی، اور میرا ایک واز ہے، اس کا نام ہے خوشگوار ازدواجی زندگی، اور دوسرا واز ہے حقوق النساء۔ اس کو بھی پڑھیے مگر یہ بھی پڑھیے، پڑھ کر اپنے گھروں میں سنائیے، اور جب بیٹیاں اپنے گھر میں آئیں تو اپنی بیٹیوں کو ماں باپ پڑھ کر سنائیں، بہت ضروری ہے۔ آج کل مساوات کا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم شوہر سے کم نہیں ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کیا کرے۔ یہ مساوات ہے؟ آپ فیصلہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں کو یعنی شوہر کو سجدہ کیا کریں۔ اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر کو اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جاؤ، اس پہاڑ کے پتھر کو تیسرے پہاڑ پر لے جاؤ، تو اس کو یہی کرنا چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی بیوی اور عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش کر دے، جب کچھ کہے تو اس کا کہا مان لے، اور اپنی جان و مال میں کچھ اس شوہر کے خلاف کوئی کام نہ کرے جس سے اس کو ناگوار ہو۔ شوہر کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا نہیں چاہیے، اور بغیر اس کی اجازت کے نفل نماز بھی نہ پڑھے جب وہ موجود ہو سکتا ہے اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ اب بتاؤ یہ مساوات ہے؟ بیوی شوہر کے برابر ہے؟ یہ تکبر ہے، اور اس کا وجہ بے عقلی اور آدھی نصف عقلی۔ اس کے بعد ہے میاں کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ، جس کو سید میر ارشد جمیل صاحب نے سنایا۔ اس مضمون کو بار بار اپنے گھروں میں سنائیے،
اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بیوی آپ کی محبت کرے، اکرام سے رہے، شرارت نہ کرے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ صحیح حق ادا کرے، آرام سے رہے، تو یہ مضمون پھر سن لیجئے، بہشت زیور کا حصہ نمبر 4، بہشت زیور کا حصہ نمبر 4، عنوان کیا ہے؟ میاں کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ۔ اب بتائیے، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس کے مزاج کوئی کام اس کے مزاج کے خلاف نہ کرو شوہر کے، اگر وہ دن کو رات بتلا دے تو تم دن کو رات کہنے لگو۔ مقصود کیا ہے اس کا مقصد حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی اس کو انتہائی فرما برداری کرو، یہ مطلب ہے۔ کبھی کبھی اس کو یہاں بھی سنانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ جب تک ساس سسر زندہ ہیں، بیوی کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت اور تابعداری کو فرض سمجھے اور اس میں اپنی عزت سمجھے۔ ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کرے کہ ساس نندوں سے بگاڑ ہو جانے کی یہی جڑ ہے۔ خود سوچو کہ ماں باپ نے اس کو پالا ہے، بچے کو، اور پال کر جوان کیا، اب جب میاں جوان ہو گئے اور بیوی صاحبہ آتے ہی بوڑھے ماں باپ سے اس کو الگ کرنے کی سازش کان میں کانا پھوسی شروع کر دیتی۔ حالانکہ ماں باپ اس امید پر شادی کرتے ہیں کہ ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو بہو آئے گی تو ہمیں ایک گلاس پانی دے گی، کچھ پکا کے کھلائے گی۔ وہاں معاملہ الٹا ہے۔ جب بہو آئی تو ڈولے سے اترتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ میاں آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دو بس۔ پھر جب ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھڑا رہی ہے، اسی لیے پھر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اور شکایت کے ساتھ ساس بڑی ظالم ہے۔ ذرا دیکھو تو، خود بھی تو سوچو کہ تمہاری بھی کوئی ذاتی ہے یا نہیں۔ جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا، بیویوں سے کہتا ہوں، جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا، تمہاری بہو آئے گی اور تمہارے بیٹے کو تم سے فرنٹ کرے گی، مخالف بنائے گی، تب پتہ چلے گا۔ آج اپنے بڑوں کا ادب کر لو، کل یہ ہماری بیویاں بھی ساس بنیں گی۔ یہ جو بیویاں ہیں جوان، وہ بھی ساس بنیں گی یا نہیں؟ پھر جتنا ادب یہ اپنے ساس کا کریں گی، اپنے سسر کا، اتنا ہی ادب اللہ تعالیٰ ان کی بہوؤں سے کرائے گا۔ حدیث سے ثابت ہے، راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو اپنے بڑے بوڑھوں کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کے چھوٹوں سے اللہ اس کو عزت دلائیں گے۔ جو اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے جوانی میں، جب یہ جوان بڈھا ہوگا تو اس کے جو چھوٹے جوان ہوں گے وہ اس کا ادب کریں گے، کیونکہ اس نے اپنے بڑوں کا ادب کیا ہے۔ اس محدثین لکھتے ہیں کہ اپنے بڑے بوڑھوں کے ادب کرنے کا 2 انعام، ایک زندگی بڑھ جائے گی، کیونکہ جب یہ بڈھا ہوگا تب اس کے چھوٹے جوان ہو کر اس کا ادب کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں یہ علم موجود ہے کہ یہ بوڑھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ جس کو شوق ہو کہ بوڑھا ہو کر کے مرے، وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے۔ اگر چاہتا ہے کہ میری زندگی میں خدا برکت دے، جوانی میں موت نہ آئے، جو یہ شخص چاہتا ہو وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کہ جب یہ بڑا ہوگا، بوڑھا ہوگا، تو اس کے چھوٹے اس کا ادب کریں گے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس میں 2 انعام ہے، بڑوں کا ادب، اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب میں 2 انعام، عمر میں برکت کہ یہ بھی بوڑھا ہوگا، اور اپنے چھوٹوں سے عزت، اپنی عمر میں برکت، اپنے چھوٹوں سے عزت جو چاہتا ہے وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا، ماں باپ کا، استاد کا، شیخ کا، کوئی بھی اپنی عمر سے بڑا ہو۔ ادب اگر نصیحت بھی کرنی ہے تو ادب سے پیش کرو، نصیحت کرنا بھی سیکھو۔ نصیحت پستول کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ایسے غلطی سنت کے خلاف وضو کیا، آپ کو وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ اب صاحبزادے 20 سال کے ہیں، جو وضو کر رہا بیچارہ وہ 60 برس کا ہے، 70 سال کا ہے، اس کو ڈانٹ لگا رہے ہیں چھوٹے صاحب، مولوی صاحب، نئے مولوی جو ابھی مدرسے سے نکل کے آئے ہیں۔ ارے ذرا کسی بڑے بوڑھے کے پاس، شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی کو چاہیے کہ مدرسوں سے نکل کر فوراً مسجد کے ممبر پر نہ بیٹھے،
کچھ دن اللہ والوں کی صحبت میں رہے تاکہ نفس کو مٹا کر